یوم آزادی کا دن ہمیں بائبل میں سے بھی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی حکومتوں کی تابع داری کرنی ہے۔ جو درست کلام کے مطابق مسیحی ہیں ان کے لیے بائبل مقدس میں یہ پیغام ہے۔ رومیو کے 13ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ بائبل مقدس کے اندر بائبل میں بہت سے ہیروز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بائبل میں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے ہیں، اور میں خداوند یسوع مسیح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل کے 22ویں باب میں فریسی یسوع کو پھنسانے کے لیے آ گئے اور انہوں نے کہا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ یسوع نے کہا کہ جزیہ کا ایک سکہ میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ جب لے کر آئے تو یسوع نے اس دینار کو پکڑ کر ان کو دکھایا اور اس نے کہا کہ اس پر صورت اور نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کا۔ تو یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے وہ تو کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ جو حکومت کے لاز ہیں ہمیں ان کو اوبے کرنا ہے، لیکن جہاں عبادت کی بات ہے وہاں ہمارے سر خداوند یسوع مسیح کی تابع داری میں جھکیں گے۔ اور متی کی انجیل کے 17ویں باب میں بھی وہاں پر پطرس کے پاس نیم مسکال لینے والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا استاد نیم مسکال دیتا ہے، یعنی ہاف مسکال دیتا ہے؟ پطرس نے کہا کہ ہاں وہ دیتا ہے۔ اور جب پطرس آ گیا تو خداوند نے اس سے کہا، اس کے بولنے سے پہلے ہی خداوند کو سب پتا تھا، اور خداوند نے کہہ دیا کہ دنیا کے بادشاہ کن سے جزیہ لیتے ہیں، کیا بیٹوں سے یا غیروں سے؟ پطرس کہنے لگا کہ ہاں غیروں سے ہی لیتے ہیں جزیہ۔ تو خداوند نے کہا اس صورت میں ہم تو بری ہوئے، لیکن ہم ان کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ ہوں۔ خداوند نے کہا کہ تو جھیل میں جا اور بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے گی تو اس کا منہ کھولے گا تو اس کے اندر ایک مسکال پائے گا، اور وہ مسکال لے کر میرے اور اپنے لیے دونوں کے لیے دے دے۔ یسوع نے کہا ہمارے لیے کچھ چیزیں ضروری بھی نہیں، لیکن ہم اس لیے کریں گے تاکہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ ہوں۔ کرسچن کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنتے۔ مسیحی ہمیشہ ہی اپنے خداوند کا نام اونچا کرتے ہیں۔ تموتھیوس کے پہلے خط کے 2 باب کے اندر پالوس تموتھیوس کو نصیحت کرتا، وہ کہتا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بڑے مرتبہ والوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، اس واسطے کہ ہم کمال دینداری، سنجیدگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ 3 ورس میں کہتا یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ بات ہے۔ ہمارا خدا ان باتوں کو پسند کرتا ہے۔ حکومتوں کے لیے دعا کی جائے۔ یوم آزادی پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بائبل ہمیں یہ لیسن دے رہی ہے۔ ہم نے حکومتوں کے تابع دار رہنا، ہم نے حکومتوں کے لیے دعا کرنی ہے، بڑے مرتبہ والوں کے لیے دعا کرنی ہے، پرائم منسٹرز کے لیے، چیف منسٹرز کے لیے، اپنے ایریا کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم امن و امان سے زندگی گزار سکیں گے۔ یہ بات ہمارے خدا کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے۔ تیتس کو خط لکھتے ہوئے پالوس کہتا ہے ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں، ان کا حکم مانیں، ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ ہر وقت لوگوں کے اندر سوشل میڈیا پر چیزوں کو دیکھ دیکھ کر یہ ذہن بن گیا ایوری ٹائم حکومتوں کے اپوزٹ بولتے رہنا ہے، لوگوں کی بدگوئی، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ مسیحی رویہ نہیں ہے۔ ہم نے اچھے طور سے چلنا ہے۔ حکومتیں خدا کی طرف سے، پالوس نے رومیو کے خط کے اندر کہا اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ ہم نے تموتھیوس کے خط میں سے سیکھا، پالوس کہہ رہا ہے اعلیٰ مرتبہ والوں کے لیے، بڑے مرتبہ والوں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے دعا کی جائے۔ تیتس کے خط میں وہ کہتا ہے ان کو یاد دلا اختیار والوں اور حاکموں کے تابع دار رہنا ہے۔ جیسے فادرز ڈے اور مدرز ڈے پر ہم اپنے پیرنٹس
رائٹس کو عزت دیتے ہیں، ہم یوم آزادی کے موقع پر اپنے وطن کو عزت دیتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں یہی لیسن دے رہی ہے۔ اگر ہم دانیل کی کتاب کو دیکھیں گے تو دانیل کی کتاب کے اندر دانیل نبوکد نظر کا بھی وفادار ہے۔ جتنے بادشاہوں کے ساتھ رہا، دانیل کو یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ 3 بادشاہوں کے دور میں رہا، وہ سب کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہا۔ وہ بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کے دور میں رہا، اس نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اس نے دارا مادی کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ بائبل میں بہت سے ہیروز کو اگر ہم دیکھیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے ہیں۔ یوسف فرعون کا تابع دار رہا، اس کی تابع داری کا ثبوت یہ تھا، یوسف نے سب سے پہلی اپنی تابع داری یہ بتائی کہ اس نے خواب کا ٹھیک ٹھیک مطلب بیان کیا، اور اس کے بعد اس نے وفاداری کے ساتھ جو کام اسے سپرد کیا گیا تھا، اناج کو سٹور کیا 7 سالوں میں، اس کے بعد اس نے حکومت کی وفاداری کرتے ہوئے اس اناج اگلے 7 سالوں میں پورا ڈسٹریبیوٹ کیا۔ جو لوگ درست ایماندار ہیں، بائبل مقدس ان کو یہ سکھاتی ہے اور ان کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات سکھاتا ہوں اپنے چرچ میں بھی، کبھی بھی حکومتوں کی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ یوم آزادی کا پیغام یہ ہے، ہم نے حکومتوں کی تابعداری کرنی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔